امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، سألہ عن خیار العباد، کیا خوبصورت سوال ہے، اور امام کا کیا خوبصورت جواب ہے۔ سوال امام سے سوال ہو رہا ہے، فرزند رسول یہ بتائیں آقا آپ کی نگاہ میں بہترین بندے اللہ کے کون سے ہیں؟ اللہ کے بہترین بندے، مجھے کسی کی خوشامد سے کیا لینا دینا، خدا جانتا ہے میں جو مولا کا جواب پڑھوں گا نا، میں نے فضل عباس کو اس جواب پر پورا اترتا پایا ہے، پورا اترتا پایا۔ سوال سمجھ آ گیا کہ آقا آپ کی نگاہ میں بہترین انسان کون سے ہیں، بہترین بندے؟ امام کا جواب سنیں، امام نے یہ نہیں فرمایا جس کی زمین جگیر زیادہ ہو، مربوں والا ہو، ہاں یہ نہیں فرمایا، شادیاں زیادہ کی ہوں، اولاد زیادہ ہو، پارٹی مضبوط ہو، خاندان وسیع ہو، یعنی فلاں خاندان سے اور فلاں قوم قبیلے سے تعلق ہو، یہ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا رنگ گورا ہو، ہاں چہرہ خوبصورت ہو۔ تو میرے بھائی اسلام نے نا اس چیز کو تو معیار بنایا ہی نہیں، اسلام نے اس چیز کو معیار نہیں بنایا۔ آپ مجھے بتائیے حضرت بلال حبشی کا تذکرہ آپ سنتے رہے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ، حبشی النسل تھے، سیاہ فام تھے۔ آج کی دنیا میں یہ جو گوری چمڑی والے لوگ ہیں وہ سیاہ چمڑی والوں کو اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے، جانوروں کے ساتھ ان کو شمار کرتے ہیں، اور جانوروں والا ہی سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ واحد اسلام ہے جس نے انسان کو عزت دی، اور عزت کا معیار نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ ملک، نہ رنگ، نہ زبان، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن نے فیصلہ کیا کیا؟ عزت اس کی زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کا تقوی زیادہ ہے، جس کی پرہیزگاری زیادہ ہے۔ جناب بلال سیاہ فام تھے اور زبان بھی توتلی، شین کا تلفظ نہیں کر سکتے تھے، اذان دیتے تھے تو اشہادو نہیں کہہ سکتے تھے، کہتے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ خوبصورت شکل و صورت والے لوگ موجود ہیں، اچھے لب و لہجے والے، فصیح زبان والے موجود ہیں، کسی اور کو ہم مؤذن بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سین و بلال شین عند اللہ، فرمایا لوگوں کے اشہادوں سے اللہ کو اشہادوں زیادہ پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند تر صلوات۔ سین بلال شین عند اللہ، رسول اللہ نے فرمایا بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے۔ کیا چیز تھی بلال کے پاس؟ وہ پاکیزہ نفس، وہ تزکیہ نفس، وہ پاک روح، اور اسلام میں اس کی اہمیت ہے، اسلام میں کردار کی اہمیت ہے، اسلام میں حسن خلق کی اہمیت ہے بھائی، حسن اخلاق۔ ایک بات عرض کرنے لگا، ذرا لطف لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سارے آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ کرامن کاتبین، فرشتے کندھوں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اعمال لکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اعمال لکھے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ، میزان کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ قیامت کے دن میزان نصب ہوگا، اور اس میزان پر کیا ہونا ہے؟ اعمال تولے جائیں گے۔ میرا اللہ جو شے لکھی جاتی وہ پڑھی جاتی، جو لکھی جائے وہ پڑھی جاتی ہے، اور میرا اللہ تو فرماتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ رضا والی زندگی میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ میرا اللہ فرشتے تو تیرے فرشتے اعمال لکھتے ہیں، اور تو کہتا ہے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ توجہ، میں آپ کو لے آ رہا ہوں ایک ایسے مقام پر، تو میرا بھائی اعمال کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن ہونا ہے۔ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے اعمال ہیں جن کا وزن سب سے زیادہ ہوگا؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا وزن؟ نبی پاک کا ارشاد پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ دو حدیثوں میں نبی کریم نے دو اعمال کے متعلق بتایا کہ سب سے زیادہ اثقل المیزان، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ وزن ہوگا نامہ اعمال میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دو کام ہیں۔ ایک، محمد والے محمد پر درود پاک پڑھنا۔ نہیں، آپ کا دل نہیں ہے کہ آپ کا نامہ اعمال نیکیوں والا وزن ہی ہوگا، ایسے دل تھوڑی پڑھا جاتا ہے۔ اثقل الاعمال فی المیزان فہی الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ پھر پڑھ دو صلوات۔ ایک چیز، اور یا رسول اللہ دوسری چیز جس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، نبی کریم فرماتے ہیں حسن اخلاق، وہ خوش خلقی، اچھا اخلاق، سب سے زیادہ وزن۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا قیامت کا دن وہ دن ہے کہ نفسی نفسی کی پکار ہوگی، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، ہر انسان اپنی نجات کے چکر میں ہوگا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے فرار کریں گے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ ہوگی۔ ایسے عالم میں نبی پاک سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کون سا بندہ ہوگا آپ کی امت کا جو قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوگا؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ فضل عباس، تیری روح کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں تو خوش اخلاق انسان تھا، بہت اچھا اخلاق والا تھا۔ میں نے کلخانی کی مجلس میں کہا تھا 30 سال رفاقت میں نے اس کو غصے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کسی کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو خوش اخلاق انسان ہے سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اور یہ حسن اخلاق کی تو ہے، رسول اللہ نے اپنی بعثت کی غرض اس میں اخلاق کو قرار دیا۔ نبی پاک کیوں آئے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سرکار فرماتے ہیں میرے مبعوث برسالت ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ میں بعد اخلاق لوگوں کو با اخلاق بنا رہا ہوں، میں تو اخلاق کی تکمیل کرنے آیا۔ اور فرمایا نبی کریم نے کہ تم صاحب اخلاق بنو، علیکم بمکارم الاخلاق ان اللہ بعثنی بہا، با اخلاق بنو۔
اس لیے کہ اللہ نے مجھے اخلاق سکھانے کے لیے تو بھیجا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تزکیہ نفس غرض ہے نا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیہ نفس، بلال حبشی کا نفس پاکیزہ تھا، رب نے کیا عزت عطا کی۔ رسول اللہ ناپاک نفوس کو پاکیزہ کرنے آئے تھے۔ نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 12-14 قسمیں کھا کے ایک بات کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم۔ والشمس وضحاہا والقمر، مجھے چاند کی قسم جب وہ طلوع ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم۔ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب چھا جاتی ہے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس کی جس نے بنایا۔ والارض وما طحاہا، زمین کی قسم اور جس نے زمین کو بچھایا۔ ونفس وما سواہا، جس نے نفس کو جان کو بنایا اور کیا متوازی بنایا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، جس نے یہ نفس بنانے کے بعد اس میں خیر اور شر کی پہچان کا مادہ بھی رکھ دیا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، نفس کا فجور کیا ہے اور نفس کا تقوی کیا ہے۔ اس کے بعد اتنی ساری قسمیں کھا کے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ اتنی قسمیں کھا کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ تو بھائیو، اصل قدر و قیمت انسان کی نہ دنیا نہ مال دنیا، اصل قدر یہ ہے کہ انسان کا نفس پاکیزہ ہو اور انسان کا اخلاق بلند ہو۔ بات لمبی ہو گئی، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ کی نگاہ میں بہترین انسان کون سے ہیں؟ مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا، جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں، 5 یہ خوبیاں، 5 یہ نشانیاں پائی جائیں، وہ بہترین انسان ہے اللہ کی کائنات میں۔ پہلی صفت سنو، الذین اذا احسنوا استبشروا، وہ بندے جو نیکی کر کے خوش ہو جائیں، جنہیں نیکی کر کے راحت ملے، جنہیں نیکی کر کے چین ملے، جنہیں نیکی کر کے خوشی محسوس ہو، وہ اللہ کے بہترین بندے۔ نماز پڑھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم کی سیرت میں ہے یہ بات کہ نبی کریم جب وقت نماز ہوتا تھا نا تو جناب بلال سے فرماتے تھے، ارحنا یا بلال۔ کیا مطلب؟ ارحنا یا بلال، بلال وقت نماز ہو گئے، اذان دو، نماز پڑھیں تاکہ ہم راحت پا جائیں۔ ہم نماز کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، ہاں، لیکن رسول اللہ راحت سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، تو نماز اذان دو تاکہ نماز پڑھیں اور نماز کے ذریعے ہم راحت پا جائیں۔ روزہ رکھ کے جو خوشی محسوس کرے، حج کر کے خوشی ہو، کسی یتیم کی مدد کر کے خوشی ہو،
نیکی کر کے خوشی اور راحت محسوس کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے راحت محسوس کرے۔ فرمایا امام رضا علیہ السلام نے اللہ کے بہترین بندوں کی نشانی، نیکی کر کے خوشی محسوس کرے، روزہ دار روزہ رکھ کے خوشی محسوس کرے۔ اور حدیث مبارک بھی ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء اللہ۔ فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، جیٹھ ہاڑ کے روزے، گرمیوں کے روزے، افطار کا وقت جب ٹھنڈا شربت پیے افطار کرے، فرمایا روزے دار کو ایک روزہ افطار کرنے کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، دوسری رب سے جب ملاقات کرے گا پھر بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ نیکی کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو اس کو خوشی ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو خوشی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اذا احسنوا استبشروا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی اذا اساءوا استغفروا، غلطی ہو جائے، گناہ کر بیٹھے تو فوراً رب سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں۔ میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، روایت کہتی ہے یہ گناہ جو لکھے جاتے ہیں یہ 6 گھنٹوں کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ 6 گھنٹے تک اللہ پاک ملائکہ کو روک دیتا ہے، نہ لکھو شاید پشیمان ہو جائے، نہ لکھو شاید معافی مانگ لے۔ حدیث مبارک ہے جو گناہ کر بیٹھے اور گناہ کر کے فوراً رب سے معافی مانگ لے، اس کا گناہ پروردگار لکھنے دیتا ہی نہیں۔ اور 6 گھنٹے بھی گزر جائیں نا، رحمت انتظار کرتی رہتی ہے۔ 6 گھنٹے بھی گزر جائیں تو 6 گھنٹوں کے بعد پھر اس کا لکھا جاتا ہے، 1 کے 10 نہیں لکھتا، 1 ہی لکھتا ہے۔ اور لکھے جانے کے بعد بھی موت تک اس کو مہلت ہے، پھر بھی توبہ کر لے، رب فرماتا مٹا دو اس کے گناہ سے معافی۔ حدیث مبارک ہے قیامت کا دن خوش نصیب ہوگا وہ انسان نامہ اعمال گناہوں سے پر ہوگا لیکن ہر گناہ کے نیچے استغفار ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے۔ معافی مانگ لو، حکم دیا پروردگار نے استغفروا ربکم۔ سن لو یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، جس طرح نماز واجب، جس طرح روزہ واجب، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنا بھی واجب، استغفار کرنا بھی واجب، اس رب سے معافی مانگنا بھی واجب۔ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے اچھے بندوں کی صفت یہ ہے کہ جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں تو رب سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور یقین کرنا تیرے میرے معافی مانگنے میں دیر، اس کو معاف کرنے میں نہیں۔ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے وہ اللہ محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے۔ عبد الملک بن مروان اموی، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ گھبرا تو نہیں رہتے؟ عبد الملک بن مروان اموی حج کے لیے آیا، اس نے اپنے جو سپاہی کرندے تھے ان سے کہا کہ حج کا موقع ہے، کوئی نہ کوئی صحابی رسول بھی حج پہ آیا ہوگا، ایسا کرو کہ کسی صحابی رسول کو تلاش کرو، چونکہ اس زمانے تک کچھ صحابہ زندہ تھے۔ تو انہوں نے تلاش کیا، اس کے جو سپاہی تھے مسعی میں تلاش کیا، جہاں صفا مروہ میں سعی کی جاتی ہے، کوئی صحابی نہ ملا، مطاف میں تلاش کیا، کوئی نہ ملا۔ تو بڑی تلاش کے بعد وہ آئے مروان کے پاس کہ ہمیں کوئی صحابی رسول ملاقات نہیں ہو سکی، یا اس سال آئے نہیں حج پہ، یا وہ کہیں آرام کر رہے ہوں گے، جب انہوں نے تلاش کیا تو اس وقت وہ حرم میں نہیں ہوں گے، بہرحال صحابی رسول نہ ملا۔ مروان اموی کہنے لگا اچھا صحابی نہیں ملا تو کوئی تابعی ڈھونڈ کے لاؤ۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان پر مرا ہو،
اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ رسول کو دیکھا ہے. پہلا دور صحابہ کا، دوسرا دور تابعین کا ہے. چلو اگر صحابی نہیں کوئی تابعین تو ہوں گے، حج پہ آئے ہوئے تو کوئی تابعی لے کے آؤ. اب وقت کے بادشاہ کا حکم ہے تو ابو حازم ایک تابعی وہ ملا. ابو حازم مروان کہتا ہے ابو حازم تابعی سے کہ میں ایک مشکل میں مبتلا ہوں، آج کل میری عجیب کیفیت ہے. کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ مجھے کوئی نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی، نماز پڑھ کے مجھے کبھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، روزہ رکھ کے خوشی نہیں محسوس ہوتی، میں حج کرنے آیا ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں، کسی نیکی کے بعد مجھے خوشی کا احساس نہیں ہے، اور گناہ کرنے کے بعد مجھے شرمندگی اور ندامت کا بھی احساس نہیں. میں ظلم کرتا ہوں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میں نے بندے قتل کروائے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے کوئی ندامت نہیں ہوتی. میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں، استغفار نہیں، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ اکبر. بھائیو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں ہیں. ایک اہل علم کے بارے میں لکھا یہ جو یتیم پروری کے بنے ہوئے شعبے، تو وہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیری زندگی کا خوشی کا بہترین موقع کون سا ہوتا ہے؟ کہتا ہے میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور میری خوشی کا عظیم موقع اس وقت ہوتا ہے جب میں یتیموں کی خدمت کر رہا ہوتا ہوں. میرے پیسے سے یتیم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، میں یتیموں کو جب لباس لے کے دیتا ہوں، جب یتیم کی میں تعلیم پہ خرچ کرتا ہوں، جب یتیموں کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، تو یہ موقع ہوتا ہے جو میری خوشی کا سب سے عظیم موقع ہوتا ہے. کہتا میں کیا کروں، تو تابعی ہے، تو نے صحابہ کو دیکھا ہے، نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی، گناہ کر کے مجھے افسوس تک نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ سنیے اس تابعی نے ابو حازم نے جرأت کر کے کہا، مروان سے کہا قد تقامل فیک موت القلب، تیرا دل مکمل طور پر مردہ ہو چکا ہے، اس لیے نہ نیکی کر کے خوشی ہوتی نہ گناہ کر کے تکلیف ہے. تو کہتا میرا علاج کرو. علاج تو اس کا ہوتا ہے جو زندہ ہو. تیرا تو دل مردہ ہو چکا ہے، مردہ دل کو کون زندہ کرے؟ جو مردہ ہوگا اس کو کون اٹھائے؟ فرمایا گناہ کر 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 کے پھر ایک وقت آتا ہے دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نیکی اور گناہ برابر ہو جاتا ہے. کتنی صفتیں ہو گئی ہیں؟ بولو بولو. 2 نیکی کر کے خوشی محسوس کرے، پہلی. گناہ کرنے کے بعد استغفار معافی مانگ لے، توبہ کر لے، دوسری. تیسری اللہ کے سب سے اچھے بندوں کی صفت کیا ہے؟ اذا اوتوا شکروا، جب رب کریم کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. جب رب کچھ عطا کرتا ہے تو شاکر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں. یقین کیجئے حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے من لم یشکر لنعمائی، جو میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا، فَلْيَخْرُجْ مِنْ أَرْضِ وَالسَّمَاءِ، میرے زمین و آسمان سے نکل جائے، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِ، میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لے. شکریہ نعمت بھی واجب ہے. اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا فرمایا. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نعمت کو رب عطا کرتا ہے تو اس کا شکریہ. چوتھی صفت، وقت تیزی سے گزر گیا. چوتھی صفت اذا ابتلوا صبروا، جب کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر صبر کرتے ہیں.
جب کسی آزمائش میں آ جاتے ہیں تو پھر البلاء زین للمومن، یہ آزمائش مومن کی زینت ہے۔ شکوہ نہیں کرتے، رب کی شکایتیں نہیں کرتے، آزمائش پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 4۔ اور 5ویں صفت اللہ کے سب سے سہلے اور اچھے اور نیک بندوں کی یہ ہے، اذا غضبوا عفو، جب کسی پر غضبناک اور ناراض ہوتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا تم زمین والوں کا قصور معاف کرو، عرش والا تمہارے قصور معاف کر دے۔ معاف کرنا سیکھو تاکہ ہم پروردگار کی اس بخشش و معافی کے اہل ہو سکیں۔ بس